السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ تو دیکھیے، دیش کی آزادی میں اس نعرے کی بڑی اہمیت تھی۔ جہاں بھی انقلاب کا نعرہ لگتا وہاں کوہرام مچ جاتا انگریز کے خیموں میں۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ جناب حضرت مولانا حسرت موہانی نے دیا تھا، اور اس نعرہ کو پروان چڑھایا بھگت سنگھ نے، اور اس کے بعد جب بھی آزادی کی تحریک چلائی گئی، اس وقت سے لے کر آج تک انقلاب زندہ باد کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ یہ نعرہ جناب حضرت مولانا حسرت موہانی نے دیا تھا۔ حسرت موہانی ایک عظیم شاعر اور صحافی بھی تھے، یعنی پترکار بھی تھے۔ خود اپنے رسائل اور جرائد نکالتے تھے۔ ان کا اپنا پریس تھا۔ انگریزوں کے خلاف انہوں نے اپنے قلم سے انگریز کے خلاف لکھا، اور بہت زیادہ لکھا۔ آزادی اور مکمل آزادی کی تحریک ان کے سینے میں آگ کی طرح بھڑک رہی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ جتنا جلد ہو سکے پیارے وطن کی آزادی انگریزوں سے ہو جائے۔ چونکہ مولانا نے جب انگریزوں کے خلاف بہت زیادہ بولے اور آزادی کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا، تو پھر کیا تھا؟ انگریزوں نے ان کو پکڑ لیا اور قید کر دیا۔ ان کی بہت بڑی دکان تھی، بہت بڑا اسٹور تھا، جو دیسی کپڑوں کا تھا، کھادی کپڑوں کا بڑا اسٹور تھا۔ اس کو وہ چلاتے تھے، اور ادھر وہ پتریکا بھی، رسالہ بھی نکالتے تھے اور اخبار بھی نکالتے تھے، صحافی تھے۔ لیکن جب یہ قید ہوئے تو انگریزوں نے ان کے رجسٹریشن کو بھی ضبط کر لیا، کینسل کر دیا، اور اخباری دفتر کو بھی بند کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ جب یہ قید ہوئے تو ان کی جو اہلیہ تھی نشاط النساء، انہوں نے بھرپور ان کا ساتھ دیا۔ جگہ جگہ یہ جاتی اور لوگوں سے کہتی کہ میرے شوہر کا کیا قصور تھا کہ انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ ہر جگہ جا کر میٹنگ کرتی، پروگرام کرتی، اور اس کی تحریک چلاتی کہ جتنا جلد ہو سکے میرے شوہر قید سے آزاد ہو جائے۔ جب یہ اپنے شوہر سے ملنے کے لیے جاتی تو مولانا حسرت موہانی ان سے پوچھتے کہ بیگم، اپنا جو وہ اسٹور ہے، اپنی جو وہ دکان ہے کھادی کی، کیا اس کو چلا رہی ہیں؟ بیگم کہتی، ہاں میں چلا رہی ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ اندر ہیں تو کیا، میں اپنے بچوں کے لیے بھی ماں اور باپ دونوں کا کام کر رہی ہوں، اور دیش کی آزادی کے لیے بھی میں کام کر رہی ہوں، اور اسٹور بھی چلا رہی ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی آزادی کے لیے آپ جو گرفتار ہیں اس قید و بند سے چھڑانے کے لیے بھی میں کوشش کر رہی ہوں۔
تاریخ میں آتا ہے کہ 3 خاتون بڑی معتبر اور آزادی کے لحاظ سے قیمتی تھی، اس پیارے وطن کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی۔ وہ خاتون یہ تھیں، ایک نشاط النساء جو حضرت موہانی کی اہلیہ تھی، گویا کہ 3 جو ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جو ہے محترمہ تھی، بے شمار خاتون تھیں جو اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی قربانی پیش کی، جیسے جھانسی کی رانی اور بیگم حضرت محل اور چاند بیوی اور حاجی بیگم وغیرہ۔ اس طرح کے بے شمار خاتون دیش کی آزادی میں حصہ لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی چیز کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے لیے جد و جہد کیا جاتا ہے، تب اللہ رب العزت اس میں مدد فرماتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اکابر کو مولی اور گاجر کی طرح انہیں کاٹا گیا، انہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، لیکن یہ ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے۔ تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس دیش کو چھوڑ کر انگریزوں کو بھاگنا پڑا۔ تو ہم لوگ یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی وہ واقعہ بتائیں کہ ہمارے اکابر، ہمارے پروج کس طرح ہندوستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم یہاں کے نہیں ہو، تم کو یہاں سے نکالا جائے گا، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہم اسی خاک کے ہیں، ہم ہیں اسی کے خاک کی، یہ خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے کسی کے آئے ہیں، نہ نکالے کسی کے جائیں گے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیں گے۔ ہم کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، کرایہ دار شہری نہیں ہیں، بلکہ ہمارے آباء و اجداد یہیں کے ہیں اور یہیں پیدا ہوئے، یہیں انہوں نے بھی اس خاک میں اپنے آپ کو ملایا اور ہم لوگ بھی ملائیں گے۔ کوئی مائی کا لال یہاں سے مسلمانوں کو کہیں نکال نہیں سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر رہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ سب مل کر ہم لوگ ہیں، بھائی بھائی۔ جب ہم ایک رہیں گے تو یقیناً دیش میں ترقی ہوگی۔ کچھ لوگ دیش میں آگ لگانا چاہتے ہیں، دیش میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ انگریز جس طرح پھوٹ ڈالو اور شاسن کرو یہ اپنایا تھا، اسی طریقے سے اسی تھیوری پہ بعض لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں سبھی سے کہتا ہوں کہ جاگروک ہو جائیں اور اس طرح کے لوگوں سے بالکل ہوشیار رہیں اور مل کے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیش کے لیے مر مٹنے والا بنائے۔